دوست، ایک پیاری سی بہن جو ہے وہ سوال کی ہے مجھ سے کہ قاری صاحب، کیا میں ناپاکی کے حالت میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا روزہ رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ یا پھر جو فرض روزہ ہوتا ہے، جیسے رمضان شریف کا روزہ فرض ہوتا ہے، تو کیا میں وہ روزہ بعد میں قضا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں؟ یا نمازیں جو میری حیض کے حالت میں یا پیریڈس کے حالت میں جو چھوٹ جاتی ہے، اسے کیا مطلب بعد میں قضا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، قضا پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری دلشاد رضا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور بہن نے بہت ہی پیارا سوال کی ہے مجھ سے، اور آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اگر سمجھ میں آ جائے میری بات، تو اپنی ماں بہنوں تک ضرور شیئر کرنا، کیونکہ اگر وہ بھی ایسی غلطی کرتی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی غلطی پر سدھار لائے گی۔ اور دوست، بہت ہی ضروری ہے یہ میسیج اپنے ماں بہن اپنے بیوی تک پہنچانا۔ تو سوال آتا ہے، حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ اس میں دوست دو چیز آ رہا ہے، حیض اور نفاس۔ حیض اور نفاس دو چیز آ رہا ہے، آپ غور سے سننا، انشاءاللہ پورا سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ بالغ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ دوست، اس میں اب حیض کا یہ مطلب آ گیا کہ اگر بیماری اور بچہ پیدا ہونے کے نہ سبب سے ہو تو اسے حیض کہتے ہیں، اور اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی کہ وہ 3 دن رہتا ہے یا پھر 10 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 3 ہی دن رہتا ہے، لیکن اگر زیادہ تر گیا تو 10 دن رہتا ہے، حیض کا ہے۔ اور اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اب اس میں آ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اب یہ آ گیا حیض اور نفاس، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 2 سوال اس میں ہے، حیض کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ گئے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اور نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے۔ یہ 40 دن کے بعد جو خون آئے 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ دوست، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ استحاضہ 40 دن کے استحاضہ ہے، یعنی کہ جو 40 دن اس کا رہتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سے جو رہتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اور ایک سوال اور آتا ہے کہ حیض و نفاس کا حکم کیا ہے؟ جب آپ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب میری بہن جو سوال کی ہے وہ سن لے ضرور۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دونوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، مگر روزوں کی قضا اور دونوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھیں یا زبانی، اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا حائشہ کو ہاتھ، انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں ہے، یعنی کہ جزدان آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ جیسے کہ کپڑے میں پیک ہے، یعنی کہ اب جزدان اسے کہتے ہیں جسے بند کر قرآن شریف کے لیے ایک جھولا بناتے ہیں اور اس میں بند کر دیتے ہیں، تو اوپر سے چھونے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک سوال اور آ رہا ہے کہ جیسے احتلام ہو اور اسے مرد عورت کے جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے لوگوں کو غسل کے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ دوست، یہ اگر آپ کے مطلب جیسے نائٹ فال جسے کہتے ہیں، رات میں ہو جاتا ہے، سونے کے بعد نائٹ فال ہوتا ہے، ایسے حالت میں آپ مسجد میں بھی نہ جائیں۔ اور ہاں، مسجد میں جانے کا بھی آ رہا ہے طریقہ کہ کیا ہے،
اور نماز بھی نہ پڑھیں، قرآن مجید بھی نہ سنیں، نہ پڑھیں، یعنی چاہے تو وہ زبانی پڑھیں یا چھو کر کے دیکھ کر کے پڑھیں، تو اس میں نہ پڑھیں حرام ہے، یعنی کہ گناہ گار ہوں گے آپ۔ اور ایک سوال اور آتا ہے، کیا جس پر غسل فرض ہو مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جواب، جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصے میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو فنائے مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضو گاہ وغیرہ، تو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد ہو کر نہ گزرتا ہو۔ یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں جانے کے لیے شرط یہ کہ جو ناپاک رہتا ہے، جس پہ غسل فرض رہتا ہے، کہ وہ غسل خانہ اور وضو خانہ میں تو جا سکتا ہے، لیکن بشرطے اس میں شرط یہ آ رہا ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھی جاتی ہو اس جگہ سے وہ نہ جاتا ہو، بلکہ غسل اور وضو خانہ کے لیے دوسرے طرف سے راستے ہوں تو چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال ایک اور آتا ہے کہ ایسے مرد عورت کے جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، اور یہ آ رہا ہے کہ مطلب اگر جو ناپاک ہیں وہ لوگ تعلیم یعنی کسی دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ جواب آتا ہے ایسے لوگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتے ہیں، اور بچے ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ ایک ایک کلمے پر سانس توڑ توڑ کر کے پڑھانا ہے، اور حجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بے وضو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ چھو بھی دیتے ہیں یا پھر نیچے بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو جواب، بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، ہاں بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ہاں بے وضو اگر آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں چھونا حرام ہے۔ اب سوال، بے وضو پارہ یا کسی دوسرے پارہ کا چھونا کیسا ہے؟ جواب، بے وضو پارہ یا کسی دوسرے پارہ کا چھونا بھی حرام ہے، یعنی کہ پارہ بھی کسی دوسرے کا بھی بے وضو چھونا حرام ہے، تو اس سے بچیں، اور وضو کے ساتھ جب وضو رہے تبھی قرآن مجید چھوئیں، قرآن شریف پڑھیں، بہتر رہے گا، اس سے زیادہ آپ ہی کو ثواب ہوگا۔ تو دوست، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے ماں بہن دوستوں تک ضرور سینڈ کر دینا اور شیئر ضرور کرنا۔